اللہ رب العزت سانے صحابہ کو دو راستوں سے دیا ہے. اللہ نے صحابہ کو دو راستوں سے دیا ہے. ایک خلاف عقل ہے، خلاف گمان. صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، اس وقت مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اگر سال ہے سال کے باغ کی آمدنی قرض میں دوں تو میرا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ کہ جی ہاں. چلو باغ میں. پھل توڑ کر رکھا ہوا تھا، جگہ جگہ کھجور کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، الگ الگ قسم کی کھجوریں تھیں. فرمایا جتنے بھی تمہارے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو، سب کو بلا لو. اعلان کر دیا گیا ان کا جس کے ذمہ بھی ان کے ذمہ جس کا بھی حق ہے وہ آ جائے، اپنا حق لے لے. چنانچہ سارے قرض خواہ سب آ گئے، سب نے اپنے اپنے حصے کی اپنا اپنا قرضہ اپنا اپنا حق کھجوروں میں سے لے لیا. آپ نے فرمایا کہ صحابی سے کہ جا کے دیکھو کسی ڈھیر میں کوئی ایک کھجور کم ہوئی ہے؟ کسی ڈھیر سے کوئی ایک کھجور کم ہوئی ہے؟ سارے میں دیکھ کر آئے، آ کے کہا کہ ساری کھجوروں کے ڈھیر میں سے مجھے ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی. میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال گمان جائے گا نہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت آگے بڑھ جاؤ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عوف بن مالک نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا عوف وہ مشرکین کی قید میں ہے اور تاج سے بندھا ہوا ہے، اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں. ایک مدت گزر گئی اسے قید میں، اب ہم اس کی رہائی سے مایوس ہیں. فرمایا نہیں، مایوس نہ ہو، اس سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. اس سے کہو کہ وہ لا حول پڑھا کرے. اس زمانے میں تو مسلمان دعائیں جانتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات نہیں جانتے. یہ بھی ایک دعاؤں پر سے یقین ہٹ جانے کی وجہ ہے. دعاؤں سے یقین کے ہٹ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دعائیں یاد کرتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے. ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے. جنہوں نے دعائیں جمع کی ہیں انہوں نے دعائیں جمع کر دی ہیں، صرف ان دعاؤں سے متعلق جو ظاہر کے خلاف مددیں ہوئی ہیں ان کو بیان نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ دعا کا مضمون جانتے ہیں، اس دعا پر آنے والی نصرت کو نہیں جانتے. جب دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں ہوں گے تو دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی. دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی. دعا تو یاد ہے لیکن اس دعا سے متعلق واقعہ یاد نہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک صاحب نے آ کر اپنے بہت سارے حالات سنائے، میں نے کہا بھائی لا حول پڑھ لیا کرو. کہنے لگے اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، کیونکہ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، یقین بگڑا ہوا ہے. ایک آدمی کو جتنا عقیدہ تعویذ سے ہے اتنا عقیدہ عمل سے نہیں ہے. یوں کہے گا کہ مجھے کوئی عملیات بتا دو، حالانکہ اور کوئی وظیفہ بتا دو، حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے. جب فرائض پر یقین نہ ہوگا تو وظائف سے کیسے کام چل جائے گا. ساری رات ایک کام پر کھڑے ہو کر کوئی ایک لفظ پڑھنے کے لیے بتا دے عامل تو کر لیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاؤ تو مشکل ہے، کیونکہ فرائض پر یقین نہیں وظائف پر یقین ہے. فرائض پر یقین نہیں وظائف پر یقین ہے. عجیب بات ہے، جو عمل اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے کا ہے اس کو چھوڑ کر آدمی غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے، غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے. اس سے کہا گیا لا حول پڑھو، یعنی اس سے کیا ہوگا. حالانکہ صحیح روایت میں ہے کہ لا حول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے. لا حول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے، جس کا سب سے چھوٹا دروازہ ادنا دروازہ رنج اور غم ہے. لو جی
جب رنج اور غم ختم ہو جاوے تو پھر کیا بات رہ گئی پریشانی. ادنا دروازہ رنج اور غم، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے کہ جب رنج اور غم ہی نہیں رہا تو اب کیا پریشانی باقی رہ گئی. آپ فرمائے جاؤ عوف سے کہو کہ لاہور بڑھا کرے. انہیں لاہور پڑی تو تانت سے بندھے ہوئے تھے، وہ سارا تانت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، وہاں سے نکلے، دیکھا تو مشرکین سوئے ہوئے تھے. وہاں ان کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس پر بیٹھے. وہاں سے باہر نکلے تو سارا میدان مشرکین کا اونٹوں سے بھرا ہوا تھا. اونٹوں کو ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ ان کے پیچھے ہو گئے، سارے اونٹ ان کے پیچھے. سارے اونٹوں کو لے کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی. ماں نے کہا بیٹے کی آواز معلوم ہوتی ہے. باپ نے کہا ارے جا عوف کہاں آئے گا. دروازہ کھولا تو سارا گھر، دالان، سارا صحن، سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا. خود جڑے کی اونٹی پر سوار. اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی. میں عرض کر رہا تھا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اس جگہ سے رزق دیں گے جہاں گیا خیال گمان نہیں پہنچے گا. آگے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے، متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے. لوگوں کو اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں، اپنے اسباب میں بہت مشکلات ہیں. یہ مشکلات امتحان کے لیے تھیں کہ تم مشکلات کی وجہ سے سود کی طرف، جھوٹ کی طرف، حرام طریقوں کی طرف، یا قوانین حکومت کی سوچ کر اختیار کر لو کہ بھئی ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. وہ تو مسلمان جب اپنے آپ کو قانون کے مقابلے میں معذور سمجھتا ہے نا، تو اسے معلوم نہیں کہ معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں. معذور ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ ایک آدمی وضو نہیں کر رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ وضو نہ کرنے کی پہلے شرائط دیکھیں، پہلے شرائط دیکھیں. ایسا تو نہیں کہ وضو کو دل نہ چاہا تو وضو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی. پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں. پہلے دیکھا جائے گا کہ تیمم کرنے کی شرائط پوری ہو رہی کہ نہیں. دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی. یوں نہیں کہ یوں نہ مشکل ہو رہی تو یوں کر لو. اس سے پوچھو تو نے پانی کہاں تک تلاش کیا ہے، تو یہ سردی لگ رہی ہے کہ کیا کروں کہ تیمم کر لوں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے جو وضو کا متبادل تیمم سوچا ہے آیا تو ان کی شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں. سارے احکام میں یہی طریقہ ہے، سارے احکام میں یہی طریقہ ہے. کمائی کے نقشوں میں جاتے ہیں، ذرا سا قانون سامنے آیا، ذرا سی رکاوٹ سامنے آئی، فوراً حرام کی طرف پلٹ گئے، فوراً حرام کی طرف